سے پہلے تو میں این جی او کے حوالے سے بات کروں گی کہ آپ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کیسے خیال آیا، کب سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں اور ہمارے تمام ویوز کو بتائیے۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ صرف اویئرنیس نہیں، یہ پریونشن کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا تو بزنس چل رہا ہے، میڈیکل اسٹور کا بزنس چل رہا ہے، لیکن میں ایسی ریئل اسٹوری بتاؤں گا کہ کچھ گھروں میں ملین کے حساب سے سال 2 سال میں میڈیسن آئی ہے، یعنی ہر پیشنٹ کا کرائٹیریا اور ہے، وہ کسی کی میڈیسن وہ یوز نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ جی تو ناظرین، آج جو ہمارے پاس پرسنالٹی موجود ہے، بہت ہی اچھے کمپیئر ہیں، ہوسٹ ہیں، بہت ہی زبردست قسم کا پروڈکشن ہاؤس چلا رہے ہیں، اور اس سے سب سے بڑھ کر جو چیز ہے انسانیت کی خدمت کرنا، یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے جن لوگوں کے حصے میں یہ آتا ہے۔ تو وہ چلا رہے ہیں احساس فار لائف این جی او، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وسیم حسن عوان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ہیپی، آپ کو دیکھ کے اور ہیپی ہو گئے؟ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ ہیپی رہیں، کیونکہ آپ ہیپی ہمیشہ مسکراتے ہوئے آپ اچھے لگتے ہیں۔ یہاں پر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے، بڑا بزی شیڈول ہے، پھر بھی آپ آتے ہیں، ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سے مل کے ریئلی ویری ہیپی، کیونکہ آپ کے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو اچھی وائبز آ رہی ہیں، اچھی وائبز آ رہی ہیں۔ بس یہی ہوتا ہے کہ میری بھی ملاقات بڑے دن بعد آئی ہے، تو پرانے سارے شوز آپ کے کمپیئرنگس تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد آنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھا وسیم صاحب، سب سے پہلے تو میں این جی او کے حوالے سے بات کروں گی کہ آپ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کیسے خیال آیا، کب سٹارٹ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں اور ہمارے تمام ویوز کو بتائیے گا۔ یہ خیال اصل میں شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ہے، کچھ لوگوں کو بعد میں سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ بس جب سے ہم اسٹڈی اور کالج لائف، تو پھر تھا ایک پیشن تھا کہ ہمیں معاشرے کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں آئیڈیا تو نہیں تھا کہ اتنی کوئی ہرڈلس ہوتی ہیں، بٹ یہ جب اس فیلڈ میں آئے تو باقاعدہ 19 اگست 2003 میں اس کو رجسٹر کروایا گیا احساس فار لائف این جی او کو۔ تو پھر ہم نے بہت سارا کام کیا، ہمارے ذہن میں جب تھا کہ یوتھ کو ہم نے بچانا ہے منشیات جیسی لعنت سے، تو اس ٹائم اس کو ہم صرف لعنت ہی سمجھتے رہے۔ بہت سے پروگرامس ہوئے، کانفرنس، سیمینار، فیسٹیولز، اویئرنیس کا کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں تھا جس کو ہم نے نہیں کیا۔ بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ صرف اویئرنیس نہیں، یہ پریونشن کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس وقت یوتھ ڈائیورٹ ہو گئی، ہمارے بچے بچیاں سارے نا، وہ منشیات جیسی اس موذی مرض کہوں گا میں، اس کا شکار ہو گئے، اس کو کر دیا گیا ہے جس طرح سے، تو وہ ہم فیل ہوا کہ یار ان کو ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ کی طرف آئے، اپنا ہاسپٹل بھی بنایا، لیکن اپنی مدد کے تحت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا، بٹ لیک آف فنڈ، پھر ہم نے اس کو اسٹاپ کیا، دوبارہ سے اس کو پلان کر رہے ہیں۔ بٹ ہم نے پھر ڈفرینٹ جو پیشنٹ تھے جو ریہیبلیٹیشن میں بھیجا، ہم نے فری آف کاسٹ ان کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ تو بس یہ ایک جرنی ہے، اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ہے، بٹ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ پیشن جب تک زندگی ہے تو یہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف شوز میں، مختلف چیزوں میں آپ کو دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب لوگ وہاں سے صحت یابی کی طرف جاتے ہیں تو پھر دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ جی الحمدللہ، اب جب ایک پیشنٹ ریکور ہو کے جاتا ہے تو ان کی فیملی کی دعائیں ہوتی ہیں نا، تو وہ آپ کو ایک دلی تسکین ملتی ہے۔ آپ حیران ہوگی کہ یہ جو فیلڈ ہے، فیلڈ اس لیے تھوڑا کرٹیکل ہم کہہ دیتے ہیں، ہمارا بھی قصور ہے اس میں۔ ہمارے بچے بچیاں خاص کر پاکستان کے نا، یہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اگر وہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہے نا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسپارک ہے، کرنٹ ہے، ٹیلنٹ ہے کسی بھی فیلڈ میں، لیکن جب وہ اس ڈرگ میں یا اس ایڈکشن میں آ جاتا ہے نا، تو وہ معاشرہ اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیتا ہے، وہ کٹ آف ہو جاتا ہے، اس سے نہ صرف اس کا بلکہ پوری فیملی کا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، رشتے تعلق بہن بھائی سب دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی اس طرف آئے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ہماری المیہ یہ ہے کہ بچیاں اس وقت یوتھ میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرف آ گئی ہیں، وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو بھی ان کی پارٹیز ہیں، جو بھی وہ غلط ہو رہا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے روکنے کے لیے، کچھ نہ کچھ تو ہونا، ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، تو وہ الحمدللہ لگے ہوئے ان شاء اللہ۔ اب دیکھیں، نشہ جو تھا پہلے ہم سنتے تھے، چند لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایک دم دل کرتا تھا رکو بھی، یہ نشے کی حالت میں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اتنا زیادہ یونیورسٹیز میں، کالج اسکول، مطلب اتنا کامن ہو گیا، یہ کیوں اتنا زیادہ بڑھ گیا؟ اصل میں کچھ مافیاز ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو حکومت اپنی سطح پہ کام کر رہی، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا پیرنٹس کو، فیملیز کو، دوستوں کو، فرینڈس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، چونکہ موسٹلی پیئر پریشر میں کچھ کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز آج کل میں خود بڑے پروگرام میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے
یہ ایک نئی ایڈکشن آئی ہے. ایڈکشن دو طرح کی ہوتی ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک کیمیکل ایک نان کیمیکل. نان کیمیکل میں ہوگا شہرت عزت دولت کا نشہ ہوتا ہے, سب کو ہی ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کہ بندہ اس میں بھی جائے. پھر کیمیکل میں آپ ڈفرینٹ ڈرگس یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کیمیکلس ہیں, یہ جو آج کل افیون ہے, چرس ہے, گانجا ہے, پتہ نہیں کون کون سی پلز آ گئی ہیں, ہیروئن ہے, اب کچھ ایسے نشے ہیں, آئس ہے, لیٹسٹ اس میں جدت آتی جا رہی ہے. تو جو افورڈ کرتا ہے اس کو تو فیل نہیں ہوتا, لیکن جو نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کو اندازہ, اس فیملی کو اندازہ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے, جس کو میں بار بار ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے پروگرام میں نہیں کہوں گا, بلکہ میں آپ کو تھینکس بولوں گا, آپ نے اس ایشو پہ بات کی. ہماری فیملیز میں میں ہمارے ہر گھر میں نا تقریباً 3,000 سے 10,000 تک کی میڈیسن جاتی ہیں گھر میں ہمارے. آپ اپنے دیکھ لیں, آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو سکون کے لیے ہوتی ہیں, نیند کے لیے, ریلیکسیشن کے لیے ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری خاص کر خواتین جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی ریلیکسنگ, کوئی چیز کی وہ مسلس پین ہے, کوئی اور تھوڑی سی لے لیتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ زیادہ لینا شروع کرتے, اوور ڈوز ہو جاتی ہیں. اس سے آپ, ان کا تو بزنس چل رہا ہے, میڈیکل اسٹور کا بزنس چل رہا ہے, لیکن میں ایسی ریئل اسٹوری بتاؤں گا کہ کچھ گھروں میں ملین کے حساب سے سال 2 سال میں میڈیسن آئی ہیں, اور ان کی ٹریٹمنٹ زیادہ سے ہو رہے ہیں, پھر کرٹیکل النیس اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بہرحال آپ کوشش کیجیے گا کہ ایسی میڈیسن نہ لیں, اگر لینی ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے, ایک منیمم جو انہوں نے ڈوز بتائی اس طرح سے لیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, یہ بھی ایک چیز آ گئی. مجھے بتائیے کہ بہت زبردست آپ نے ٹاپک اٹھایا اور یہ بات کی ہے, اور واقعی یہی ہوتا ہے, ہر گھر میں میڈیسن آ رہی ہے. کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آ رہی, ریلیکسیشن ہے جی, ڈپریشن ہو گیا, اسٹریس ہے, اس کی بھی میڈیسن چل رہی ہے. بالکل ایسے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پھر ایڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایسی ہے, آپ کو جب اس طرف آئیں گے نا, آپ کو سکون آیا تھوڑا سا, کل نا پھر وہ آپ کو کریونگ سے شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار آج 2 لے لیتے ہیں, چلو یار تھوڑا میں تو ریلیکس ہوں, آپ کا وہ کام ہو گیا, آپ ریلیف مل گیا. نیکسٹ ڈے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے. تو وہ ہوگا کیا وہ آپ کی پوری فیملی پوری دیکھا جائے, اس میں بزرگوں کی بات کریں, وہ بزرگوں شروع کرتے ہیں, آپ بچیاں آ جاتی ہیں, پھر ہماری جو ہاؤس وائفس ہیں, خواتین ہیں, وہ بھی کہتی ہیں تھوڑی یہ پین ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, وہ میڈیسن لے لیتی ہیں. بلکہ فرینڈس ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہیں, نہیں وہ چیز لے لو جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ جب اس طرف آ جاتی ہے نا, وہ اور ریلیکس, لیزی پن, ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے جی, آپ کو یہ پین ہو گئی ہے, فوری آپ اسے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل. تو وہاں پہ نئے آپریٹ اور ایسی چیزیں آتی ہیں, بندہ کہتا ہے یار ایک لم سم اماؤنٹ ادھر جاڑ چکے ہیں ہم لوگ, جو آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک وہاں پہ ایک اماؤنٹ بھی جاتی ہے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, تو فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس لیے ایک ایڈکشن کسی بھی قسم کی ہے, اس سے اوائڈ کریں. تو اوور ڈوز کچھ ایسی کام نہ کریں. تو میں بار بار کہتا ہوں, آپ کہیں گے یہ کیا خوش نہیں, آپ بہت نہیں خوش نہیں, بہت زبردست سبجیکٹ ہے, اور جتنے بھی ویوز دیکھ رہے ہیں یہ بڑا نالجیبل ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کی اویئرنیس دیں. جی بالکل جی, اب جس حد تک آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. ہم تو ہر پلیٹ فارم, یونیورسٹی, کالجز ہوں, عام بزنس کمیونٹی ہو, کوئی بھی ایسا سیشن, ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ اگر میری کسی وجہ سے کوئی ایک شخص اگر اس سے پیچھے ہٹ جائے گا تو میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ثواب ہے. تو آپ لوگ بھی کریں. یہ اس وقت ہمارے یوتھ میں بہت کچھ کرنا ہے. یہ دیکھیں ٹینشن کتنی, ڈپریشن, معاشی حالات, ہمارے ملک کا جو معاملہ ہے, تو اس سے نکلنے کے لیے کوئی تو اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہو, ان میں ہم بھی یہ چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں, تو یہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. تو آپ بھی جہاں بھی ہو, تو ناظرین آپ بھی اپنے فرینڈز میں, ہلکا با میں اس سے اوائڈ کریں کم از کم. یہ بہت بڑا المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اس کو ڈیزیز یا مرض ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اب دیکھیں بخار ہوتا ہے, فلو جو بھی ہے, فوراً ڈاکٹر پاس بھی پہنچتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے. اگر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے فیملی میں اللہ نہ کسی کے کرے, کسی کے ہو, ہم بتاتے نہیں کہ ان کا بچہ جب بچی ڈرگ میں آ گیا, یہ لے رہا ہے. جب میں نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے تو اس کا سولوشن تو نہیں نکلے گا نا. آپ فوراً بتائیں, ڈاکٹر کے پاس, کسی اچھے ریہیب سینٹر میں چلے جائیں, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, کس سے رابطہ کریں. آپ کا وہ بچہ وہ ریکور ہوگا, معاشرے کا فعال, وہ ایک رکن بن کے کام بھی کرے گا. تو پلیز چھپائیں مت, بیماری ہے, بیماری کا علاج ممکن ہے. تو آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. واقعی ہمیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے ہم فوری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پر جب نشے کی حالت میں ہمارے گھر میں کوئی ہو نہیں جاتے ہیں, پھر جب بڑھ جاتا ہے حد سے پھر دوڑ لگتی ہے, پھر ہوتے ہیں, پھر بدنامی, لادا برائی, اس سے ڈرتے ہیں ہم لوگ, اس سے ڈرتے ہیں. ہم اپنی بچی کو بچانے کے لیے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے, وہ تو سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ صورتحال ہے, پر الارمنگ پوزیشن ہے. اچھا وسیم صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, جیسے نشے کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی ریکوری ہے وہ کتنے دنوں میں یا کتنے مہینوں میں ہوتی ہے؟ اچھا, یہ کلائنٹ ابھی بولتے ہیں ایسے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. یہ منیمم جو ہے پاکستان میں کرائٹیریا ہے وہ 90 ڈیز کا ہے, 3 منتھ کا ہے. اگر انٹرنیشنل بات کریں تو 180 ڈیز پلس ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے ایک ہرارکی سی بنی ہوئی, پورا ایک پروٹوکول ہے, اس کو اگر ہم فالو کریں نا, تو اگر پراپر اچھے ریہیب سینٹر میں اگر 90 ڈیز پیشنٹ رہتا ہے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو پیشنٹ ہوگا وہ ریکور ہوگا. ہاں, اس میں ریلیپس کے چانسز ہوتے ہیں, ساری زندگی رہتے ہیں, لیکن اگر فالو اپ رکھیں, پیرنٹس, آپ کے کنسلٹنٹ, آپ کے سائیکیٹرسٹ,
تو وہ بندہ پوری زندگی سے دور ہو جائے گا. یہ آپ کو اس کو رسپیکٹ، اس کی امپورٹنس، اس کو ریئلائز کرانا بار بار ضروری ہے. تو یہ مسئلہ کوئی نہیں، راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس بڑے سویئر پیشنٹس بھی آتے ہیں، عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا ان کے لیے کہ مطلب اس چیز سے نکلنا اور آپ لوگوں کا اس چیز سے نکالنا انہیں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ایک سسٹم ہے، پروٹوکول، اگر اس کے تحت آپ کام کریں نا. جب آپ دیکھیں، آپ جب اسٹڈی شروع کی تھی، آپ کو آئیڈیا پڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ آپ کرتے گریجویشن کرتے کرتے اس سسٹم کا حصہ بنتے گا، اور آپ ماشاء اللہ کامیاب ایک ویمن ہے، ماشاء اللہ ہمارا پراؤڈ ہے. بلکہ تو یہ ایک سسٹم ہے، اگر آپ تھوڑا سا آئیں گے، وہ تھوڑا سا ایمرجنسی کیس میں آپ آ رہے ہیں، تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سارے پروسیس ہوتے ہیں، تو دین جب ریکور ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو، اس نے حل بھی دیا ہے. تو ہم لوگوں سے جو اللہ نے کیا ہوا ہے، ڈاکٹرس ہمارے بڑے اچھے پروفیشنلز ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، باقی پوری ٹیم ہوتی ہے. یہ بالکل اس طرح ٹریٹمنٹ اس کا ہے بھی ایسے جس طرح ہم گھر میں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ دو اکثر ناظرین، اکثر میں بات کرنا چاہوں گا، اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ اس سے میڈیسن لکھوا لیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ پیشنٹ جو ہے، یہ انڈور ٹریٹمنٹ ہوگا اس کا، دین ریکور ہوگا 100%. یہ میڈیسن لینے سے، اسیس کرنے سے نہیں ہوگا. یعنی ہر پیشنٹ کا کرائٹیریا اور ہے، وہ کسی کی میڈیسن وہ یوز نہیں کر سکتا، اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا. وہ میڈیسن کا ایک سیپریٹ ایشو ہے نا، یہ تو میڈیکلی آ جائے گا. اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہوگا کہ وہ ایک باقاعدہ کورڈ ایریا میں، جسٹ لائک آپ گھر میں ہیں اسی طرح ٹریٹمنٹ سینٹر ہے. وہ پرانا کانسیپٹ ختم ہو گیا جی، ایسے ہوتا تھا. بڑے لیٹسٹ اس کا جو ٹیکنیکس ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اور بڑے اچھے اور آسان انداز میں اگر آپ تھوڑا فوکس کریں، اپنے پیشنٹ کو رسپیکٹ دیں، اچھے ریہیب سینٹر میں اسے ایڈمٹ کروائیں، تو صرف فالو اپ رکھیں آپ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا وسیم صاحب، جب آپ کے پیشنٹ نکلتے ہیں صحت یاب بھی ہو کر، ان کے گھر والے آتے ہیں ملنے، تو آپ کا کیا مطلب، کیا اس ٹائم آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ فیلنگ اس طرح کی کہ جب پہلا ویک ہوتا ہے نا، تو پیشنٹ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، پوری ٹیم کو. وہ بے شک اس کا سی ای او ہو، چیئر پرسن ہو، یا ایون ڈاکٹر ہو. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ تھرڈ ویک میں فیملی سے ملتی ہے آگے، تو وہ فیملی کو کمپلین بھی کر رہا ہوتا ہے، مجھے یہ کرتے ہیں، مجھے اس طرح سے کرتے ہیں، یہ وہ فلاں. بٹ جب وہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا پروسیس، جب ریکور ہوتا ہے، تو جو دعائیں نکلتی ہیں نا آپ کے سامنے بھی ہے اینڈ بیہائنڈ دا سین، فیملی کی دعائیں، وہ اتنا سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے. یہ دعائیں ہیں سب کی، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ ہم اس قابل کہاں پہ ہیں. نہیں، یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے، دعائیں تو ہونی چاہیے. اچھا، ابھی بات کر رہے تھے ہم وسیم صاحب سے کہ جو نشے کے ایڈکشن لوگ ہیں انہیں کس طرح سے ریکور کرنا چاہیے، کیا کیا ٹریٹمنٹس ہیں. مجھے ایک اور چیز بتائیے گا، لاسٹ ایک دم کویشچن میرے دماغ میں آیا کہ جو آپ یہ NGO چلا رہے ہیں، یہ ٹوٹل اپنی مدد آپ کے تحت ہے کہ لوگوں کا بھی کنٹریبیوٹ ہے، یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کیا کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو؟ اچھا، میں نا NGO کا لفظ ایسا ہے کہ ورڈ سنتے جاتے ہیں، فنڈنگ ہوگی، فنڈنگ، یہ سن رہے، اسی لیے میرے دماغ میں ایک دم میں ان کا پوچھوں آپ سے. میں یہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے، نہ نیشنل نہ انٹرنیشنل. ہم اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ ایک نہ ہو تو کیا کرے. میں نے یہ ڈے ون پہ ڈیسائیڈ کیا تھا. میں اکثر پروگرام کرتا ہوں، میری ایونٹ مینجمنٹ پروڈکشن ہاؤس ہے میرا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایونٹس کرتے ہیں. اچھا، وہ ہوسٹنگ اپنی جگہ پہ لوگ ہائر کر لیتے ہیں، چلے گئے. لیکن جب کوئی نہیں پروگرام ہوتا تو فوراً میں کوئی سیمینار، کوئی فیسٹیول یا کوئی ایسا شو، ایوارڈ شو ارینج کرتا ہوں. وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اسپانسر ملتے ہیں. اسپانسر کے بعد میں جو بجٹ آتا ہے وہ ہم اپنے کچن ایکسپینس نکال کے باقی ہم ٹریٹمنٹ پہ، اویئرنیس پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہے الحمدللہ. یہ رکے گا نہیں جب تک زندگی ہے. تو یہ تھوڑا سا ہے. بلکہ میں نے ایک چیز ایڈ کر دوں، میں نے اس پورے پروسیس میں نے کچھ ایسی ہمارے ساتھ ریئل سٹوریز ہوئی، ان کو دیکھتے ہوئے نا پھر میں نے ایک پروگرام بنایا. ابھی ایک میرا شو آ رہا ہے لافٹر تھیراپی کے نام سے. لافٹر تھیراپی یہی ہے کہ ہم ٹریٹمنٹ، لوگ تو ویسے پریشان ہیں، تو ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اسٹریس سے نکالنے کے لیے وہ شو شروع کیا ہے، اور جلد آپ دیکھیں گے چینل پہ آنر بھی ہوگا. تو یہ اسی کا پارٹ ہے. یہ تو بڑا مزے کا لافٹر سن کے ہنسی آ گئی. تو اس لیے تاکہ لوگ خوش ہوں، اس چیز سے نکلیں. ہم ہیپی ہوں گے تو ٹینشن سے نکلیں گے نا. بالکل صحیح. اچھا وسیم صاحب، چلیں یہ تو باتیں ہماری ہو گئی ہیں. آپ ایز اے کمپیئر بہت زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں. آپ کو ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو با کمال ہوتی ہے کہ دل نہیں کرتا پہلے. اچھا، ہم کوئی بھی شو دیکھیں نا، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں اور ہم نکل آتے ہیں، چلو باہر چلتے ہیں. پر آپ کا ایک ایسا شو ہوتا ہے کہ ناظرین میں بتاؤں، جب ان کا شو ہوتا ہے تو دل کرتا ہے چاہے 3 گھنٹے ہوں، 4 گھنٹے ہوں، بڑا مزے کا انٹرٹین سب ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ جو کمپیئرنگ کا سلسلہ تھا، یہ کب سے آیا اور اتنے بڑے بڑے شوز کیے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی، تو اللہ کا کرم ہے، ہم اس قابل کہاں. اصل میں جب کالج میں تھے تو ایک شوق تھا کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ آنا ہے، ہوسٹنگ کا شوق ہو گیا، کرتے رہے. اب ٹھوکریں بھی کھائیں، بڑا کچھ کیا ہے. اچھا، میں نا کوشش کرتا ہوں جو اوریجنل کانٹینٹ ہے نا وہ یوز کروں، وہ دیکھوں. میں نے کبھی لکھ کے پڑھ کے نہیں کیا آج تک. وہ میں کمرشل بھی کر رہا ہوں الحمدللہ. میں صرف وہ جو بتاتے ہیں
اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اندر سے بات کریں گے نا، چونکہ وہ آپ کی فیلنگ ہوگی، میری فیلنگ ہوگی، سب کی فیلنگ، وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. جب میں ایک بناوٹی بات کروں نا بنا کے، تو یہ ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ وقت پر اچھا لگتا ہے. اچھا ہم نہیں کرتے، میں تو بالکل ہی نہیں کرتا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور میرا یہ ایک اصول کہہ لیں کہ وہ چیز، وہ کانٹینٹ جو میری فیملی، میری بہن، میری وائف، میری ماں نہیں دیکھ سکتی، میں کسی کو کیوں دکھاؤں. تو اس لیے اوریجنل بیس پہ کام کرتے ہیں، تو الحمدللہ لوگ لائک بھی کرتے ہیں. تو آپ کی جب آپ شوز کرتے ہیں تو بڑی فیمیلز بھی آپ کے پیچھے دیکھی ہیں کہ سر ہم نے بھی شو کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، تو اس کا بھی بتائیے گا تب کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اور کافی لوگوں کو آپ نے پروموٹ بھی کیا. جی الحمدللہ. اس میں پتہ کیا، جب میں اس فیلڈ میں آیا نا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس میں اتنا. دیکھیے آپ کوئی بھی سسٹم ہے نا، آپ میڈیکل میں چل جائیں، ایجوکیشن میں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں، وہ ہرارکی بنی ہوتی ہے. یہ جو پروسیس ہے، آپ یہ بن جائیں. ایون اگر آپ ڈاکٹر بننا ہے تو یہ پروسیس کرنے کے بعد ڈاکٹر بننا. انجینئر بھی ایسا، باقی فیلڈ بھی ایسی. یہ وہاں ہماری میڈیا کی فیلڈ ہے، جیسے شوبز کی فیلڈ کر لیں، جہاں پہ کوئی ہرارکی نہیں ہے. میں آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہوں، آپ میری ٹانگ کھینچ رہے ہیں، اس طرح کر کے ہم لوگ کرتے کرتے جو نکل گیا سو نکل گیا. تو میں نے بھی یہ نا سوچا کہ جو میں نے اسٹرگل کی ہے، جو بندہ یا بندی میرے پاس آئے نا، میں اس کو ایک پلیٹ فارم دے دوں، آگے کسی قسمت ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اب بے شمار لوگ ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو ان کو کہا جی بھی یہ پلیٹ فارم ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرا ایک شو ٹی وی پہ چلتا ہے، تو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا شو. اس میں جتنی فیمیلز کام کر رہی تھی نا، اس فیمیل میں صرف ایک کی تھی ڈیمانڈ، کہ صرف ایک ہمیں فیمیل چاہیے تھی. لیکن میں نے وہاں پہ کچھ 15 لڑکیاں انٹروڈیوس کرائیں ایک ہی شو میں، ڈفرینٹ سیگمنٹ بنا کے. اچھا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری شادی شدہ تھیں. مجھے سارے کہتے ہیں یار تمہیں سارے اکاؤنٹ کرتے ہیں ینگ لڑکیاں، یوتھ آنی چاہیے فلان، آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا دیکھیں، ایک تو ان کو چانس مل گیا اپنی جگہ پہ، اگر اس کی بچوں کا، فیملی کا اگر رزق روٹی یہاں سے جڑی ہوئی ہے تو مجھے تو دعائیں مل رہی ہیں. میں ویسے ہومیوپیتھک ہوں، میں ہر بندے کی عزت کرتا ہوں کہ نہیں یار جو معاشرے کے لیے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو میرا ایک ایسا وہ ہے، میں جیسا ہوں اندر سے بھی ویسا ہی ہے. تو الحمدللہ پھر وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کا پروڈکشن ہاؤس ہے وہ کب سے ہے، اور اس میں کیا کیا کام ہو رہے ہیں؟ پروڈکشن ہاؤس اصل میں نا ہم لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے. ہمیں بہت ساری ٹینشنس ہوتی تھیں، آرٹسٹوں کو بلانا، کسی پلیٹ فارم پہ بلانا. پھر وہ ہم لوگوں نے باقاعدہ پلان کر کے نا، ایک میں نے بہت سے پروڈکشن کے ساتھ کام بھی کیا ہے، تو مگر وہ مزہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم ڈپینڈنٹ تھے کہ بیٹھے ہیں ویٹ کر رہے ہیں کہ شفٹ ہے فلاں فلاں. تو اب ہم نے پورا پلان کر کے نا ایک پروڈکشن ہاؤس تیار کیا ہے. اب اس پہ پراپر سیٹ لگ رہے ہیں. وہ ود ان 15 یا 20 ڈیز میں ہم اس کی باقاعدہ اوپننگ کریں گے. تو اس میں تمام انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ آئیں گے، ڈفرینٹ بڑے اسٹارس ہیں. تو وہ الحمدللہ ہمارے 4-5 پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں. تو آپ کو بھی انشاءاللہ بلائیں گے، انشاءاللہ ہمارے ویورز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. تو وسیم صاحب آپ آئے پروگرام کا حصہ بنے، ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور میں چاہوں گی جتنے بھی ہمارے ویوز دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں آپ. بس جی پیغام یہی ہے کہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو انجوائے کریں. اپنی فیملی کا، بہن بھائیوں کا رشتہ بس سب کا خیال رکھیں، اور کسی سے زیادتی نہ کریں. ہمیشہ معاشرے کی بہتری کے لیے جو بھی کوئی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں ضرور کریں، چونکہ ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے، ہماری یادیں رہ جائیں گی، پھر اللہ جانے اور ہم جانے. اس لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق کو ضرور خوش رکھا کریں. تھینک یو. واقعی یہاں پر وسیم صاحب نے بہت ہی پیارا میسیج دیا ہے کہ خوش رہیں اور خوش رکھیں، کیونکہ ہر دن جو ہے وہ واپس تو آنا نہیں ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور نئے گیسٹ سے ملوائیں گے آپ کو. یہاں پہ لیتے ہیں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نے کے بعد.